السلام علیکم سامعین، میں گولڈن ٹاک میں موجود ہوں اپنی مہمان دوست مریم کے ساتھ. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. تو مریم، آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ان پیرنٹس کے لیے ہے جو سنگل پیرنٹس ہیں، اور آپ کے پر بھی یہ مشکل آئی تھی، اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ایز اے سنگل پیرنٹ آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں؟ تو میرے خیال سے میں یہ کہوں گی کہ ایک مشکل پہ بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں. تو مین مشکل مجھے جو لگتی ہے وہ تھا ٹائم کی کمی، اس لیے کہ ایز اے سنگل مدر میں اسی ٹائم اسکول بھی جا رہی تھی. تو اسکول کے ساتھ جب آپ نے بچوں کی پرورش کرنی ہو تو وقت کی بہت کمی ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے میں یہ کہوں گی کہ ٹائم دینا بچوں کو، پھر ساتھ میں اسٹڈیز کو ٹائم دینا، پھر دوسری چیزیں بھی آپ نے کرنی ہوتی ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ وقت کی جو کمی تھی اس کو مینیج کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا، یہ سب سے بڑی مشکل تھی میرے لیے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف یہی ایک بہت بڑی مشکل تھی؟ ٹائم کی تو کمی میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی شکایت کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں میں بھی یہی کہوں گی کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے، ہر چیز میں وقت کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگا کہ اس کا اثر کیا پڑا بچوں کا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس پہ اگر دوسروں کے اوپر اثر ہو رہا ہو تو پھر آئی تھنک وہ ایک میجر ایشو بن جاتا ہے. کیونکہ اگر پیرنٹس کے بعد وقت کی کمی ہے تو اس سے بچوں کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. آپ ان کی تربیت صحیح سے نہیں کر پاتے، ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کے اوپر اس کا یہ اثر پڑا کہ ان کی جو ایک پرسنالٹی بننے کا جو چھوٹی عمر میں ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں شاید دب گئیں. تو اگر میرے پاس وقت ہوتا، جیسے فار ایگزامپل اب رات کو ہوتا ہے کہ ایک روٹین ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اسٹوری سناتے ہیں، رائٹ؟ تو اب اس ٹائم پہ تو میں تو رات کے 1 بجے تک پڑھ رہی ہوں. تو جو سنگل مدر رات کے 1 بجے تک پڑھ رہی ہوں، بچوں کو اسٹوری کیسے سنائے گی؟ تو یہ کام میری امی کرتی تھیں. لیکن بچے تو اس چیز کو مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. تو وقت کی کمی تو سب کے پاس ہے، لیکن اس سے اگر بچوں کی تربیت پہ، ان کی پرورش میں اگر اثر پڑے تو میں سمجھتی ہوں دیٹس اے بگ ڈیل. اس سے آگے بچوں کے بڑھنے میں، ان کی پرسنالٹی بننے میں کافی جو ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. مریم، آپ نے بڑی اچھی ہم کو بات بتائی کہ آپ کی امی آپ کی ہیلپ کر رہی تھیں، اور آپ کی امی اس وقت آپ کے بچوں کو اسٹوری ٹائم سنا رہی تھیں، اسٹوریز بچوں کو وہ سناتی تھیں. اب یہ بتائیے مریم کہ آج جب آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ اپنی زندگی کو پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، یا کون سی ایسی پازیٹیو چیزیں آپ نے اپلائی کی اپنی لائف میں جو آج ماشاءاللہ بچے آپ کے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ کالج میں جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور اچھے راستے پہ ہیں وہ؟ میرے لیے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ تھا مذہب. چونکہ میری جو پرورش ہوئی تو اس میں بھی الحمدللہ ہمیشہ ہمارے والد کا یہ کہنا تھا کہ جہاں بھی گھر لو مسجد اور قبرستان نزدیک ہونا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ سے جو ہے نماز کی پابندی کرائی گئی. تو وہی چیز میں نے سب سے زیادہ فوکس اپنے بچوں کی پرورش میں بھی کیا. اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں تو ہماری باقی زندگی بھی ایک اسموتھ پیٹرن کے ساتھ چل سکتی ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکیجول اپنا بنانے کی ایک عادت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت نماز پڑھنی ہے، کون سے ٹائم پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو میرا یہ فوکس، میں سمجھوں گی کہ تربیت میں جو یہ فوکس رہا میرا کہ نماز کی بہت امپورٹنس تھی، مسجدوں میں آنے جانے کی بھی امپورٹنس تھی. تو اس سے میں نے یہ دیکھا، اگر میں پیچھے دیکھوں، کہ اس سے جو آپ کا ایک براٹ اپ ہوتا ہے وہ اسموتھ رہتا ہے. اب چاہے اپ اینڈ ڈاؤنس تو سب کی لائف میں ہوتے ہیں، بچوں کے آپ کو پتہ ہی ہے ہر جو اسٹیج آتی ہے اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہوں گے، ڈفرینٹ مسئلے ہوں گے، ان کو آپ کو ڈفرینٹ طرح سے ٹیکل کرنا پڑے گا. کوئی بھی ون سائز فٹ آل سولوشن نہیں ملے گا کہیں پہ بھی. کچھ بچے کسی چیز پہ رسپونڈ کریں گے، کچھ بچے کسی چیز پہ. تو لیکن ایک جو چیز میں نے اسٹیبل رکھی وہ یہ تھا کہ مذہب کا ہماری لائف میں بہت انٹرفیئرنس تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اللہ اور رسول کو سب سے آگے رکھیں تو بچے اگر ادھر ادھر تھوڑا ہو بھی جائیں تو آئی تھنک دے ول کم بیک ٹو دیئر روٹس. صحیح، آپ نے واقعی آج ہماری گولڈن بات کہہ دی ہے کہ ایک آپ نے روٹین بنایا تھا، اور وہ روٹین جو آپ کا اسٹیبلش ہوئی وہ نماز کی پابندی سے ہوئی، اور آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی تھی. الحمدللہ. جی جی، بہت بہت اچھی بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے 5 وقت کے نمازی بن گئے، رائٹ؟ ابھی بھی فجر کے لیے اٹھاؤ تو نہیں اٹھتے،
لیکن کیا ہے کہ آپ اگر ہر روز ان کو 2 سیکنڈ کے لیے کچھ بول دیں گے, سمجھا دیں گے, دیکھو بیٹا نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے فجر کے لیے, تو ان کے ذہن میں آ گیا, تو ٹھیک ہے اب اٹھ کے پڑھ لو, کوئی بات نہیں. تو یہ چیزیں بار بار آپ کو ریمائنڈر دینی پڑتی ہیں, ہمیں خود اپنے آپ کو دینی پڑتی ہے. ہم اتنے چھوٹے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ تو ہمیں ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دین کا, دنیا کا, ساتھ میں محبت. میں سمجھتی ہوں اگر سیفٹی بچوں کو ہونا کہ ہم سیف ہیں, صحیح, تو آئی تھنک پھر وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں. لیکن 24 گھنٹے کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا. صحیح. تو جو بہت اگر آپ ریجڈ ہو کے پیرنٹنگ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں آپ کے اپنے لیے ایز اے پیرنٹ بھی بہت مشکل ہے, اور بچوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. تو بیلنس میں سمجھتی ہوں اگر میں نے تھوڑا بہت جو بیلنس رکھا وہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو مجھے ہوتا ہے کہ ہاں اس وجہ سے شاید الحمدللہ بچے اللہ کا شکر ہے اپنے جو ہے ایک پیتھ پہ چل رہے ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھی آپ نے باتیں کہیں, اور آپ کے تجربے کی روشنی میں ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنی لائف میں اور اپنی زندگیوں میں تھوڑی سی چینج لے آئیں گے, جس میں ایک روٹین ہو ان کے پاس. اسپیشلی خاص طور پہ نماز کی پابندی ضروری ہے. تو مریم, آپ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ کچھ اور آپ کے ذہن میں سوچ ہے آج کے دور کے حساب سے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں میں یا والدین میں کون سی ایسی چیز ہونی چاہیے؟ آج کا جو دور ہے, جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس میں انسان سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے کنیکٹ ہوں گے ہم لوگ واپس, ہمارے کنیکشنز کیسے بنیں گے, ہم آپس میں نہیں مل پا رہے ہیں. بالکل بالکل, میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ سیل فون سے دور رکھنا ہے تقریباً 12 سال کی عمر تک. اچھا. دے شوڈ ناٹ ہیو دیئر اون سیل فونس, ایبسولوٹلی ناٹ. میں نے یہ بہت جو ہے ڈیٹرمنٹل ہے بچوں کے ہاتھ میں فون ہونا. اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں بچے اپنی ایک دنیا بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی پیرنٹل کنٹرولز ڈال لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ نہیں کر سکتے اس چیز کو کنٹرول. اب میرے ہاتھ میں بھی فون ہے, رائٹ؟ میرے پاس اگر آس پاس کوئی نہیں ہوگا, میں مستقل فون پہ بیٹھی رہتی ہوں, تو میں بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں؟ ہم بڑوں کو تو پتہ ہے کہ ہم نے باہر جا کے جاب بھی کرنی ہے, ہم نے گھر کو بھی چلانا ہے, تو ہم چونکہ ہمارا ایک روٹین ہے تو ہم وہ کام کر لیں گے. بچوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہم یہ کھلونا دے دیں گے اور پھر ہم چاہیں کہ وہ پڑھائی بھی کر لیں, پھر ہم چاہیں کہ وہ باہر جا کے دوست بھی بنا لیں اور وہ رشتہ داروں سے بھی ملیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان کی دنیا وہ پھر سیل فون تک ہی رہے گی. پھر آپ بھول جائیے, پھر آپ ان کو الزام نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ خرید کے آپ نے دیا ہے. پھر بچوں کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے لوگوں میں نہیں بیٹھ رہی, ملنے نہیں جاتی کہیں پہ, آنکھ سے آنکھ نہیں ملا رہی ہے. جی, تو وہ کیسے کریں گے؟ ہم نے ان کے ہاتھ میں فون دے دیا. یہ تو بعد میں بھی ہونا ہے سرور. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر ہم بڑے بچے ہو جائیں گے 14 سال کی عمر میں دے دوں گی ان کو فون, تو وہ بعد میں یہ نہیں کریں گے وہ جب بھی. لیکن ایٹ لیسٹ جو ٹائم ان کا کچھ چیزیں سیکھنے کا تھا وہ ہم ان کو سکھا چکے ہوں گے. اس کے بعد یہ تو ہر انسان کے اپنے اوپر اس نے لائف کیسی گزارنی ہے, رائٹ؟ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کسی کو بھی ہمیشہ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے میرے حساب سے یہ کہ بچوں کو جب تک آپ فون کی بہت سخت ضرورت نہیں ہو ان کے ہاتھوں میں فون نہ دیں. دیٹ مینس کہ آپ ان کے اپنے پرسنل سیل فون نہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ان کے ہاتھ میں فون ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے پرسنل نمبرز ہیں, کیوں, کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں ان کو فون کی ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا مریم. مجھے اس بات پہ ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہمارے زمانے میں جب سیل فونز تھے تو اس میں صرف ایک ہی وہ ہوتا تھا کہ آپ ڈائل کریں اور ڈائل آؤٹ کریں. یہ ٹیکسٹ میسیجز اور ڈفرینٹ طرح کی اپلیکیشنز یہ بعد میں آنا شروع ہوئی. پھر وہ ضروری ہو گیا کہ وہ آپ اپنا سوئچ کر لیں, جو اسمارٹ فون پہ آ جائیں. تو یہ سب جو ہے ظاہر ہے ہمارے اپنی لائف میں بہت مشکلات اس میں آ گئیں. ہم بھی اپنے قریبوں سے دور ہوتے چلے گئے اور کنیکٹڈ ہوتے گئے سوشل میڈیا کے تھرو. اور آج میں خود, مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہ ہوں تو اچھا ہو, میری زندگی ہو, نہ کہ وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے, ہر چیز کی عمر ہوتی ہے. اگر ہم عمر سے پہلے بچوں کو ہر چیز کی اویئرنیس دے دیں گے, جو کہ ان کا دماغ جو بایولوجیکلی نہیں ایکسیپٹ کر سکتا ان چیزوں کو, ان کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پھر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, لیکن اگر ان کو کوئی ہیک کر رہا ہے, کوئی ان سے پیچھے سے بات کر رہا ہے, تو وہ اس کو جج بھی کر لیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح, نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے. بالکل نہیں. ہم تو جانتے ہیں پیرنٹل کنٹرولز ڈال لیں, ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح, بالکل صحیح.
ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی ہم کو باتیں بتائیں اور بہت خوبصورت باتیں کہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ سامعین، ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مریم سے اجازت لیتے ہیں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.